كريما نستجينا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت، اگر کوئی پہلی مرتبہ بندہ قربانی کر رہا ہے جی تو پہلی مرتبہ میں اس کو کس کے نام کی قربانی کرنا چاہیے؟ اپنے پیر کے نام کی کرے یا اپنے والد کے یا والدہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے نام کی کرے؟ تو یہ وضاحت فرما دیں کہ پہلی مرتبہ میں جب بندہ قربانی کرے تو کس کے نام کی اس کو قربانی کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ابھی اپنے الحاج قاری محمد اعظم صاحب کا سوال سنا اور میں مدرسہ راہ بلال کی صافی سے اسلامک سوال جواب چینل کے ذریعے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک اس سوال کی وضاحت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، تاکہ آپ بھی اس سوال کی وضاحت کو سنیں اور اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اور دوسروں تک پہنچانے کا یہ آسان طریقہ ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ معزز سامعین و ناظرین، ابھی آپ نے سوال سنا کہ جو بندہ، جو ہمارا اسلامی بھائی پہلی مرتبہ قربانی کر رہا ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب ایک فیملی میں رہتے ہیں، اور ایک فیملی میں جب ہم رہتے ہیں، جس وقت ہم ایک جگہ رہتے ہیں، ساجھے رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، تو ہمارے گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں، مثلاً ہمارے والد صاحب ہیں یا بڑے بھائی ہیں، تو ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہی اپنے قربانی کا جانور لایا اور انہوں نے اپنے قربان کر دیا۔ لیکن جب ہماری ذمہ داریاں الگ الگ بٹتی ہیں، جب ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں اور سب بھائی الگ الگ اپنا جو کماتے ہیں اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کو حصے داری مل جاتی ہے، جب وہ اپنی ذمہ داری ان کے سر پر آ جاتی ہے، تو پھر وہ جب وہ قربانی کرتے ہیں تو عموماً ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ اب وہ پہلی بار قربانی کر رہے ہیں آپ، تو کچھ ایسے لوگ جو ہمارے اسلامی بھائی مسئلہ سمجھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی تم پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہو، وہاں تو پہلے اپنے نبی کے نام سے کرو، ورنہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اب وہ بیچارے مسئلہ نہیں جانتے، قربانی کے مسائل کے بارے میں انہیں مکمل نالج نہیں، اور انہیں یہ کہ ہمیں تو قربانی کرنا ہے تو پہلے اپنے نبی کے نام سے نہ کریں۔ کچھ کہتے ہیں بھئی جب تک تمہارے والد صاحب زندہ ہیں آپ اپنے نام سے قربانی نہیں کر سکتے، جیسے کہ وہ حج کا مسئلہ ہے کہ جب تک ابا زندہ حج کو نہیں جا سکتا، چاہے کتنے اس پہ حج فرض ہو گئے ہوں، کتنے مالدار ہو جائے، ابا کو بھیج نہیں رہا، خود بھی جا نہیں رہا۔ بہرحال اب کہ والد صاحب زندہ ہیں، جب تک والد صاحب زندہ ہیں جب تک آپ والد صاحب کے ہی نام سے قربانی کریں گے، والدہ کے نام سے کریں۔ اب اس میں وہ ہمارا اسلامی بھائی جو مسئلہ نہیں جانتا وہ کیا کرتے ہیں، آپ کے نبی کے نام سے کر دی، آئندہ سال کو والد صاحب کے نام سے کر دی، پھر والدہ کے نام سے کر دی، پھر کسی بزرگ کے نام سے کر دی، پھر کہتے ہیں آپ کریں گے بھی سب سے وقت کہ اب اپنے نام سے کریں گے۔ تو یہ مسائل جو ہیں ان لوگوں کو معلوم نہیں، حالانکہ اگر وہ نبی کے نام سے کر رہا ہے تب بھی قربانی ہو جائے گی، والد کے نام سے کر رہا ہے تب بھی ہو جائے گی، لیکن وہ قربانی ان کے نام سے کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ نفلی قربانی ہوگی، مستحب ہوگی۔ اب یہ قربانی کرنے والے کی دو صورتیں ہیں، اگر یہ مالک نصاب ہے جس کو شریعت نے مالدار کہا، اس کا مال اتنا ہو گیا، یہ نصاب کو پہنچ گیا ہے، یہ مالدار ہو گیا، اب یہ جب قربانی کر رہا ہے تو چونکہ اس پر اب قربانی واجب ہو گئی، کیونکہ یہ جو قربانی ہے یہ مالی عبادت ہے، اور یہ کب، جیسے ہی قربانی کے وہ 3 دن آتے ہیں، ان 3 دن کے اندر جب بندہ مالک نصاب ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، گھر میں 1 ہوں، 2 ہوں، 4 ہوں، جیسے ہی مالک نصاب ہوگا اس پر قربانی اس کے نام سے کرنا واجب ہو جائے گی۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نام سے قربانی کرے، اگر اس نے والد کے نام سے کر دی، سرکار کے نام سے کی، یا مولا کائنات کے نام سے کی، یا پیر کے نام سے کی، تو وہ نفلی قربانی ہوگی، لیکن واجب کے چھوڑنے کا یہ گناہ گار رہے گا، اس پر گناہ پڑے گا۔ اس کی ایک مثال میں بالکل آسان سی مثال سمجھا دوں اور کلیئر ہو جائے گا مسئلہ۔ مثلا شریعت کی نے جو اصول بنائی عبادت کے، جیسے نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو کچھ عبادتیں مالی عبادتیں ہیں، کچھ بدنی عبادتیں ہیں۔ اب نماز ہے، جیسے نماز ہم پر فرض ہے، تو نماز کے لیے جو شرطیں، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، تو یہ شرطیں جس کے اندر پائے، جیسے وہ بالغ ہوگا فوراً نماز پر فرض۔ اب 5 وقت کی فرض، جیسے ظہر کا وقت ہوگا ظہر کی فرض ہو گئی، عصر کا وقت ہے عصر کی فرض ہو گئی،
اب جن کے اندر شرطیں پائے گئی ان تم پر فرض ہوئی. اب نماز باپ پر بھی فرض ہے اور آپ پر بھی فرض ہے, تو پھر ہے کیوں نہیں کرتے کہ بھائی جب تک ابا زندہ ابا کے نام کی نماز پڑھوں گا, اپنی نہیں پڑھوں گا. بھائی جب آپ پر فرض ہے, جب تک آپ ظہر کی ادا نہیں کرو گے آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا. لیکن گھر میں آپ کا نابالغ بچہ ہے, نماز وہ بھی پڑھ رہا ہے, اس کی نفلی عبادت ہو رہی ہے, اس پر نماز ابھی فرض نہیں ہوئی. اسی طرح سے آپ جب بھی قربانی کریں, آپ چاہیں 10 سال نہیں 50 سال بھی زندہ رہیں اور قربانی کے ان 3 دن کے اندر آپ مالدار ہیں, تو آپ کو اپنے ہی نام سے قربانی کرنا واجب ہے. یہ دوسری صورت رہی کہ آپ اگر سرکار کے نام سے کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے حدیث پاک میں مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم ہر سال 2 دمبے قربان کیا کرتے تھے. پوچھا علی 2 کیوں کرتے ہو؟ کہ ایک اپنے نام سے کرتا ہوں, ایک اپنے نبی کے نام سے کرتا ہوں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں سرکار کے نام سے قربانی کروں, والد صاحب کے نام سے کروں, مولا علی کے نام سے کروں, امام حسین کے نام سے کروں, تو پہلے آپ اپنے نام سے کریں. اب آپ کو اللہ نے اتنی وسعت دی ہے تو اپنے باپ کے نام سے بھی کر لیں, پیر صاحب کے نام سے کر لیں, نبی کے نام سے کر لیں. یہ طریقہ ہے. اور بھی کسی بھائی کو کوئی مسئلہ جاننا ہو تو کمنٹس باکس میں لکھیں اور ہمارے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم.